اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن نے فرمایا ہے کہ انہیں نافیہ کے ساتھ کہ کوئی حکم نہیں ہے سوائے اللہ کے. شورا حکم میں نہیں آ سکتی، شورا یا کمیٹی موضوعات میں آ سکتی ہے، حکم شرعی اللہ کے ہاتھ میں. وهذا امر اخلاقی علی المعروف بین الفقهاء. اور یہ علمی بحث ہے اس مسئلے میں. موضوعات میں کوئی حرج نہیں ہے، موضوعات میں شورا، موضوعات یا آپس میں حکم میں آپس میں نہیں کر سکتے. حکم صرف اللہ کر سکتا ہے. بله ببینید نظر لیکن نظر اگر شرعی ہو، یعنی اپنے اور خدا کے درمیان ہو، یعنی خدا کے نام لے کے اسے کوئی وعدہ کیا تو پھر اس پہ واجب ہے کہ عمل کرے. لیکن اسے کہ یا ابا عبداللہ، یا امیر المومنین، یا ابا الفاضل، تو اس کی مخالفت بری ہے، برا ہے، لیکن حرام نہیں ہے. ایک مسئلہ یہ ہے مثلا بدلنا چاہے، مثلا گوسفند کر رہے ہیں یا کوئی اور چیز ہدیہ کر دے. نظر جو ہے وہ نیت ناظر پہ بنا کرتے ہیں. مثلا کہ میں زوار کی خدمت کروں گا، اس ذہن میں تھا، اب وہ چاہے گوسفند کرے چاہے کچھ بھی کرے. نه اشکال نداره و اگر شک کرد که ارتکازش اون بوده یا نه، اقل اکثره بله بله همین بس تابع للنیت تو یہ تابع ہے کہ اس کے ذہن میں کیا تھا جب وہ نیت کر رہا تھا، یعنی خاص تھا اس کے ذہن میں کہ میں گوسفندی کروں گا، تو پھر اس کو بدل نہیں سکتا. نیتش خصوصیت نبوده بله اشکال نداره، لازم نیست لا علیه گفته باشه، اما اگه نام خدا رو آورده ولو به فارسی اگر گفته فارسی میں بھی اس نے کہا ہے، فارسی میں بھی کہا خدا آیا، تب بھی وہ اس کے اوپر کرنا اس کے لیے ضروری ہے. عربی کہنا ضروری نہیں ہے. بله 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 همین نه ببین بله، اما همونا که تو روایات اونجور داره، مفوض داره، تو همون فرمایش های معصومین داره لا جبر ولا تفویض. تفویض مطلق تو نہیں ہے، مطلق نہیں، تفویض اگر ہے بھی تو مقید ہے. همجور که جبر مطلق نہیں اما جبر مقید هست. تفویض مطلق را نفی، تفویض مطلقاً سے انکار کیا گیا. ہر چیز مشیت الہی میں. اینا صندوق و ظرف اراده خدا هستن. اینجور یه چیزی مقابل مشیت الہی کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. به این معنا بله تفویض درسته که علامه مجلسی هم مکرر تو بحار، تو غیر بحار، توی کتاب مرآت العقول، تو ذهن من همین را می‌کنم. غالباً اسی طرح قبول، علامہ مجلسی نے بھی اسی طرح قبول کیا ہے. تفویض مطلق لا تفویض ہے.
چرا ببینید ان الله ادب نبیه و ادبه ففوض الیه، اما تفویض چون اینا دیکھیے اوعیت خداوند مشیت عالم اصلا میدونن خدا نے کجا قبول تمام داره، چیزیں لا اپنے انبیاء یشفعون کو الا خصوصاً لمن پیغمبر ارتضى. اکرم کو سکھائی ہے. تفویض هست به کسی غیر از این 14 معصوم. جس این طرح سے 14 تفویض معصومین نشده، کو این بیان کیا ہے معنی ویسے کسی کو نہیں بلندیه. بیان کیا ہے. یعنی ببخشید مثل یک مرجع تقلیدی میمونه که به وکیلش پول میده میگه به حوزه بده، وقت تعیین نمیکنه به مثلا کی چقدر مثال میں بده، دے رہا ہوں بخاطر کہ این کہ وکیله حوض علمیہ کو میدونه پیسے که دو یا این بانٹو، آقا نسبت به بتایا نہیں ہے سیدان، کس نسبت به طرح شیخان، نسبت به دینا کسی ہے. اب اس خارجی کو ها، لیکن نسبت به اینا معلوم ہے نظرش کہ میرا چیه مرض طبق تقلید کا اون نظریہ عمل کیا ہے، کس کو میکنه. کتنا دینا ہے. هم تفویض بهش تعیین براش نشده، لیکن همچون چونکہ اس کو معلوم میدونه ہے اون لہٰذا وہ اس کے اوعیت لحاظ سے عمل مشیت کر رہا ہے. الله نسبت بهشون. خلاصه یه چیز جمع بین این ادله است. بله. ظاهرا اشکال نداره، خودشو میشد نگاه کنه، شوهر مرده حالا زن میشه خود این ظاہری رو طور پہ نگاه کوئی کنه، مسئلہ اشکال نہیں ہے، نداره. زن مرده زندگی میں ایک دوسرے کو شوهرش دیکھ میشه سکتے این تھے، رو مر ببینه. گئے فقط با جسمش فقط یک چیز اب حرومه ایک و دوسرے کو اون دیکھ سکتے مواقعت. مرنے کے بعد بھی، صرف بعد مواقع از منع مرگ. ہے اما بقیه مرنے کے چیزها بعد. نه، اشکال نداره. و اس کی عکسش هم تصویر دیکھنے میگذاشته میں کوئی همون حرج نہیں ہے. نه نه ببینید آیه تطهیر رو روایت داره، خود کسایی که شیعه نیستن علمای آیت تطہیر کے عامه سلسلے میں حتی جو اینو غیر نقل شیعہ ہیں کردن انہوں نے بھی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن، آیه تطهیر میگه انما یرید الله لیذهب عنکم پیغمبر نے الرجس اهل فرمایا البیت. اہل بیت سے مراد پیغمبر فرمود یہ اهل ہیں بیت علی من و فاطمہ، یعنی حسن و علی حسین، و فاطمه و حسن و حسین اولاد حسن، و ان کی اولاد معصومین اولاد جو معصومین امام امام حسین کی ہیں. حسین. خود خودشون انہوں نے گفتن فرمایا. اهل بیت من اینان. حضرت امیر داماد پیغمبرن، پسر عموی پیغمبرن، پسر عمو حضرت که اهل علی بیت نی. داماد پیغمبر اما ہیں، چچا پیغمبر زاد فرمود بھائی ہیں اینجا پیغمبر کے. مقصود از اهل بیت تو این چچا زاد نیست. بھائی اور داماد تو اہل مثل بیت پہ نہیں امام ہوتا، حسن لیکن و چونکہ امام پیغمبر حسین نے خاص علیهم نوعیت سے ان کو السلام خاص سل کیا تو اینا بس از وہی لوگ نظر رہیں گے جن کو عربی پیغمبر نہیں. پسر پیغمبر نیستن، عربی پسر لحاظ دختر سے، قواعد پیغمبرن، کے لحاظ اما سے قرآن امام گفته حسن امام پسر حسین پیغمبر. بیٹے اینا نہیں ہیں پیغمبر کے، استثناست. لیکن قرآن نے ان کو بیٹا قرار دیا ہے. کسای دیگه دوسروں کے لیے آره نہیں آها ہے، درست. دوسرے اس بله مسئلے کے بنا پر بله روایت اس کو داره قبول خود نہیں کر عموم سکتا. هم نقل کردن که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله 8 ماه چند روز میشه؟ 3 8 تا 20 بیش از 200 روز میشه. روایت میں 8 ہے کہ ماه پیغمبر چند 8 روز مہینے، تو میمونن اہل سنت در کی روایت میں خونه کہ 8 حضرت مہینے تک زهرا و حضرت امیر پیغمبر علیهم رسول السلام جناب امیر اور جناب اونجا که زہرا کے دروازے پہ آ السلام کر اس علیکم طرح سلام میکردن سلام فقط این کرتے تھے آیه اور رو اس خود آیت کو پیغمبر پڑھتے گفته. انما یرید اللہ کو. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یعنی اهل بیت من اینان. تو پیغمبر نے تعیین باقاعدہ کردن. تعیین کیا. حدیث حدیث کسا کسا میں داره، بھی ہے، جای دیگه هم دوسری داره. جگہوں پہ بله بھی ہے. بله بله شکی نیست. اصلا راهی ما نداریم برای فهم تشریع ہمارے خدا پاس کوئی الا طریقہ ہی قرآن و نہیں اهل ہے بیت. و اہل قرآن هم قرآن کو سمجھنے کا سوائے اکثرش اہل بیت کے، مجملاته، مجمل مفصل نیست. کیونکہ قرآن مفصل نہیں ہے. میمونن اهل بیت اسی هم لیے که پیغمبر فرمودن نے کتاب فرمایا الله کتاب اللہ واحد وہی فرستید. رہتی. همین چون اوعیت و مشیت الله هستن، خدا خدا اینا رو نے ان کو یک اس طرح جوری سے خلق کیا ساخته، ہے اور اس طرح یک سے جوری علم بهشون داده که میدونن خدا چی دوست میداره علم چی دیا دوست ہے کہ ان کو نمیداره. معلوم ہے کہ خدا کو کیا وقت لا پسند ہے کیا یشفعون نہیں الا پسند ہے. لمن ارتضى. آره اگه ظلم نکرده باشه، اگه نه روایت داره اگه کسی از دوستان اهل بیت اما ظلم کرده
قد ظلمش تو جہنم میسوزه اگر بعد روایت میں از ہے کہ اگر کسی نے اہل بیت کا چاہنے والا ہے لیکن اس نے ظلم کیا ہے تو وہ اپنے ظلم کے لحاظ سے نه بعض روح الخدا وہ میفتن تو جهنم پہلے جہنم میں جائے گا همین پھر آئے گا. علامه مجلسی رضوان الله علیه در بحار نقل کرده. بله چه اشکال داره چون بنا نیست انگشتش رو زمین بذاره. حتی اون حتیٰ کسی جو که رو زمین زمین نماز پر نماز میخونه پڑھ رہا ہے اگر اگه یه وہ کفشی اس طرح پوشیده که سے جو انگشت کوئی چپل پہنے پاش سرش چسبیده به آخر کفش، یعنی کفشش مثل جوراب، مثل یه جوراب خیلی کلفت. حالا کسی یه کوئی جوراب اگر اس طرح سے ہے کہ اس کے کہ وہ پوستی چمڑے کی وہ چیز پہنے که جو از جلد حیوانه اما تو جایز وہ نماز پڑھ باش، سکتا ہے. چه اشکال داره؟ عمده باید این شست پا یا به زمین باشه اس طرح سے یا پڑھے به کہ چیزی پیر جو باشه ہے که اون زمین پر یعنی چسبیده به انگوٹھا زمین زمین مثل تک پہنچے جوراب یا که ایک انگشت ایسی پا چیز سے کہ چسبیده به چپکا ہو آخر کہ وہ چبی پہ یا حال به جای جیسے جوراب کفش موٹی باشه. جرابیں ہوتی ہیں عمده اس میں اینه، پہن کے نماز پڑھ سکتا ہے. حالا اشکال نداره. بله چیزی که کفشی که چیه اصطلاح علمیش تو روایت هم داره که روی پا رو لیکن وہ جوتے کلن جو پورے میگیره پیر کو ساق چھپا لیتے ہیں نداره. یعنی فرض کنید یه جورابی اور اس کو ساقش رو ساق نہیں ہے اس بشونه. میں خب نه خب یعنی چکمه، نه یه اسم ایک دیگه خاص داره. قسم کے جوتے ہوتے ہیں یعنی اگه جوراب این ساقش رو چیندن که فقط روی پا رو کہ پوشید اوپر کے کل پورے روی حصے کو پا چھپا لے پشت اما پا پشت جو ہے اس پا کو کھلا ہوا ہو. نداره. این روایت داره که اس پہ نماز در روایت ہے کہ صحیح نماز میں نیست. صحیح نہیں. فقها اور بعضی به بعض این نے نماز عمل اس پہ کردن کہا ہے گفتن کہ نماز باطل باطل ہے نماز کہ جس که میں ساق نہ ہو ساق یعنی اصلا نیچے نداره کا تلوا نہ ہو. و جماعت اور اس پہ گفتن اختلاف ہے مکروه علماء میں. محل خلافه. اما اگر اینجور نیست که کل روی پا رو پوشیده یا اگه کل روی پا رو پوشیده ساق داره اور اس طرح سے ہے کہ اشکال پورے نداره. پیر کو چھپائے ہے لیکن دکھ رہا ہے وہ حصہ زمین سے مل رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. نه این که رو صندلی نماز میخونه نه انگشتا نه زانوها نه دستا هیچ، حتی نه پیشونی. پیشونی لازم نیست رو مهر بذاره. اشارہ روایت کر جو داره اشارے سے ایما نماز پڑھ یعنی رہا ہے اس کے اینجوری لیے تو پا وہ مسئلہ سر ہی پا دوسرا ہو جاتا ہے. بله اگر این میت که مرده اگر یہ شخص جو خمس مر گیا ہے میداده خمس دینے ارثش والا شخص خمس تھا تو اس کے نداره. ارث پر کوئی خمس اما نہیں ہے. اگه میدونن بچه هاش که لیکن اگر باباشون بچوں کو خمس پتا ہے کہ نمیداده باپ خمس بله نہیں باید دیتا اول تھا یا خمس وارث کو بدن پتا ہے کہ خمس نہیں بعد دیتا تھا تو پھر تقسیم اپنے مال سے اپنے حصے سے کل انہیں زندگیش خمس دینا پڑے گا. اگه اهل خمس نبوده و خمس نمیداده باید کل اگر اموالش خمس نہیں اول دیتا تھا تو خمسش سارے رو اموال میں بدن سے خمس بعد دیا جائے گا پھر وہ تقسیم ہو کیونکہ خمس تقسیم ارث. گردن پر ہے مال پر باقی ہے خمس. اگه وصیت کرده آره تا یک سوم اموالش بعد از خمس دادن ایک حق داره. اگه وصیت اگر اس کرده نے کوئی فلان وصیت کی ہے اس طرح کی برای امام کہ میرے حسین لیے علیه نماز دے یا السلام طعام دے یا کچھ بھی تو ایک سوم تک تا حد یک سوم اموالش یعنی اون لحظه‌ای که جس وقت اس میمیره دنیا سے کل گیا اموالش اس کے اموال میں چیه سے تا وہ حد چیز یک دی جائے سومش گی. حق داره وصیت کنه. بله 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 مال میته دی. نه مال میته یعنی کسی که وصیت کرده جس نے وصیت کی ہو 1/3 تک وہ اپنے لحاظ سے وصیت کر سکتا ہے اس کی وصیت پہ عمل ہوگا. 1/3 اس کا ہے یعنی میت کا ہے. ارث اصلا خود قرآن هم فرموده من ارث بعد وصیت دین یعنی قرض اور وصیت کے بعد ہے. بعد وصیت پہلے قرض ادا کیا جائے گا پھر جو اس نے وصیت جو ہے اور اس پہ جو قرض ہے اس میں سے خمس بھی ہے تو اگر اس نے خمس نہیں نکالا تو پہلے خمس دیا جائے گا وصیت هم که کرده پھر دلیل قرض خاص ادا تا کیا یه جائے گا سوم. پھر وصیت 1/3 دین کے هر اوپر قد عملی ہوگی باشه پھر جو بچائے گا. وصیت تا یه سوم اون
2/3 اون میشه ارث تقسیم میشه. بله بله دیکھنا پڑے گا روایت میں کیا ہے اس سلسلے میں. بله البته ظاهرا مجمل از این جهت ظهور نداره ظاهرا که ظہور نہیں ہے چجوری کس بوده، طرح تھا. چون اگر جلو و عقب بوده یا با هم بوده در هر دوش صدق میکنه اینجور تعبیر. از اس این طرح سے جهت تو شاید مجمل ہے، مجمل لیکن باشه. باقی شاید کسی اور طرح سے ہمیں معلوم ہو سکے. بله 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 نه وقت شاید دو تا مطلب اصلا، یکی اینه که من نفس واحده، یکی دیگه این که و جعل منها زوجها است. چون دو واو تعبیر ہیں اس میگن تو کتب نحو واو ظهور داره که ما بعدش غیر ما قبلشه، مگه قرینه ای باشه که این عطف تفسیریه. اگر نه اگه گفت جاءنی زید و ابن عامر، اگر واو جو ہے وہ عام طور سے قاعدے کے لحاظ سے اپنے ماں بعد اور ماں قبل کو الگ الگ کرتا ہے، لہٰذا اگر کہا جائے بے آیا اور وہ آیا تو ہو سکتا دو الگ الگ ہے. مگر یہ کہ کسی جہاں سے معلوم ہو کہ نہیں مراد دونوں ایک ہی ہیں. نه عرض کم شاید با شاید، چون الان تو ذهنم دقیق نیست، شاید دو تا مطلب خدا داره میفرماد، یکی این که من نفس یہ واحده، برادری کہ میں نے نفس واحد ہے تمہیں، یکی دیگه جعل منها زوجها، اما با هم بوده یا اب وہ ایک دوسرے مترتب کے بر هم بالکل جلو و ساتھ میں عقب خلق کیا بوده، گیا یا ایک کے پیچھے ظهور آگے پیچھے درش خلق کیا گیا، نداره. یہ ظہور نہیں ہے اس آیت میں. یعنی خلقت جو ہے انسانیت کی، زن اور شوہر کی، یعنی آدم اور حوا کی، بله وہ بالکل ایک ساتھ ہے یا آگے پیچھے ہے، یہ اس آیت میں ظاہر نہیں ہے. بله 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 نه قدی که دستش اومد، نه قد سهم خود تو فقه دارن فقها. جتنا اس کے پاس ہے فقہا نے اس کو بیان کیا ہے. نه 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 سهم خودش 100,000 بوده، این 20,000 باید بده، نه کل خمسی اس که کا بر جتنا پدره. حصہ آیا ہے این اس تو حصے فقه میں سے دارن. خمس دے گا. یعنی وارث کو اگر مل گیا اور معلوم ہے کہ باپ نے نہیں دیتا تھا تو اب جو اس کو ملا ہے اس پہ سے خمس دے گا. نه 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 هر کسی قدی که پول جس کو ارث جتنا دستش ارث ملا اومده یک خمس این اس کو پول اس رو حساب باید سے بده. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وہ مقدار جو اس کو ملی خمسه ہے مقدار اس که میں قید دستش نیومده، اگه دست این بود بله باید بود اگر بده. سب اس کو ملا ہوتا تو سب پر خمس دیتا. جتنا اس کو ملا ہے چون یکی از شرایط وجوب خمس اینه که در دستش باشه. اگه انسان حتی پول خودش که هنوز خمس نداده، نه اینکه تقصیر کرده اگر ایک سراسر انسان نداده ہے اس کے اوپر تأخیر خمس کرده، ہے، نه یک قدرش رو دوز برد، اون اگر قدرش مثال کے که اوپر پیسہ پیششه وجہ تو باید لیکن چلا خمسش گیا، اس کے بده. ہاتھ سے نکل گیا، ختم ہو گیا، تو اب اس پہ خمس نہیں ہے. جو اس کے پاس ہے اس پر خمس ہے. لا يشمل التعرب بعد الهجرة في بعض الروايات مفسرة يعني بعد الاسلام يرجع یہاں الى مراد الكفر. کفر ہے. یہاں تعرب کا مطلب یہاں پر یہ نہیں کہ وہ اپنے گھر واپس چلا جائے. یہاں ہجرت سے مراد ہے اسلام سے پلٹ جانا. قد يكون هذا الذهاب واجب على نفسه او على اولاده او ذريته، اذا
توقف مقدمة الوجود على ذلك، مقدمة الوجود کبھی للواجب کبھی جو المطلق يعني الهداية کبھی کبھی وإرشاد سفر جو ہوتی ہے الخلق یا ہجرت جو ہوتی قد ہے اس سے مراد تكون محرمة سفر وقد ہوتا ہے، اور وہ تكون کبھی بھی واجب ہو جاتا ہے، کبھی قد مکروہ ہوتا يكون ہے، وہ حسب مكروه ضرورت وقد و حسب عناوین ہے. عناوين. لا التعرب بعد الهجرة يعني كان كافرا صار مسلم بعدين رجع تعرب کا للكفر، مطلب یہ کہ تعرب پہلے يعني هذا. کافر تھا، پھر مسلمان ہوا، پھر دوبارہ کافر ہو جائے، یہ اي تعرب ہے. ہجرت دوسری چیز ہے. اهلا وسهلا، اكرم وانعم، شكرا. النصيحة میں صرف دو چیزوں كلمتان، کی نصیحت کروں گا. پہلا، الكلمة الأولى جو چیز تمہیں كل شيء پسند ہے، تجري اچھی، زين بحيث لو غيرك سواه تقول له عافية، تقول له أحسن، ذاك جو الشيء چیز أنت اچھی لك ہے اس کو تركه ترک نہ، چاہے حتى سخت لو کیوں نہ. صعب. هاي الكلمة دوسرا، الأولى. الكلمة اور الثانية جس چیز كل کو آپ شيء جانتے ہیں تجري کہ یہ بری مجزيا ہے، بحيث لو غيرك سواه تقول له کیونکہ لا کوئی غیر دیکھے تو ليش، کہے کیوں، تو أنت صمم اعزم لا تسوي تو ذاك آپ حتى طے لو کریں کہ تحب، اب اس کو انجام نہیں دوں گا، چاہے آپ يعني کی لو پسند کا تحب کیوں نہ ذلك ہو. الشيء. هاتان الكلمتان یہ دو أساس چیزیں سعادة دنیا اور الدنيا آخرت کے والآخرة. سعادت كل کی شيء کنجی ہے. زين نعم، كل ہر شيء وہ مو چیز جو زين اچھی ہے اس کو لا. قبول کریں، ہر وہ چیز جو بری اس کو چھوڑ دیں. بله. اگر دختر مرد ندیده اگر باقرہ ہے این به نظر من تو احتیاط پھر وجوبی اینه که باپ کے پاس پدرش کی نه ولایت مادرش احتیاط پدرش واجب کی بنا اجازه پر. بده. اما اگر دخترش رفته از بین لیکن رفته اگر اب وہ مثل حلال باقرہ شده نہیں ہے، کسی معروف، بھی وجہ سے اگر نه باقرہ اجازه نہیں ہے، تو پدر اب را اس کی نمیده. ولایت ختم ہو جاتی ہے باپ کے اوپر. به نظر من تکلیفیه، اما جماعتی میری گفتن نظر میں تو وضعی، تکلیفی محل ہے، خلاف. اور بعض نے وضعی کہا ہے اس اجازت کو. اگر عاقل فهمیده است نه دیگه تصمیم خود اگر پسر عاقل رو ہیں، دختر، سمجھتے ہیں، اچھے بروں کو سمجھتے ہیں، یعنی تو واجب نی، اپنے حساب سے واجب نی، فیصلہ کر مگر سکتے ہیں. اینکه مگر یہ کہ دختره وہ باقرہ دخترش از باقرہ دست کے لیے نداده مسئلہ ہے. هنوز، آها اینجا باید باپ کا راضی پدرش ہونا اس راضی میں باشه. ضروری ہے، احتیاط واجب کی بنا پر. آره بله. نعم. م. إيه. إيه. شوفوا الشيطان من برا يجري من ابن آدم مثل الدم، شیطان ہر طرح سے اما باہر سے آ النفس کر مدد الأمارة کرتا خود ہے داخل. یا بہکاتا ہے، لیکن إذا نفس مثل امارہ الشيطان داخل من سے. الخارج والنفس الأمارة في الداخل. ولذا حديث شريف أكو أنه أغلق بابك فإن الشيطان لا اسی لیے حدیث میں يفتح آیا کہ بابه. اپنے دروازے کو بند يعني رکھو أنت تاکہ النفس شیطان داخل نہ الأمارة ہو سکے. لا تصير ضعيف مقابل النفس الأمارة، حتى النفس لا تكون قوية، والنفس الأمارة تفتح الباب أمام اپنے آپ الشيطان کو والشيطان يدخل. دروازے کو شیطان میں بند رکھو تاکہ وہ آ کے نفس امارہ لا. کو نہ بھٹکائے. شلون؟ لا لا. يعني بنده نظرم اس پہ اختلاف، محل میں اپنا خلاف. نظریہ پیش کر رہا ہوں. آها بله بله. نه اگر بکارت بوده تکلیف واقعیه ولو ازاله شده، اما بعد از ازاله اگه جدید یه عقدی بخواد بکنه اگر اونه که بکارت سے اذن پہلے نمیخواد. عقد کر رہی ہے تو اجازت ضروری ہے. اگر بکارت زائل ہو گئی ہے تو پھر اب اجازت شرط نہیں ہے. بله بله. نه یعنی یعنی باپ پدر راضی ہو. باید راضی باشه. بله
5 قول در مسئله هست. ببینید تو اس میں عروه 5 مسئله قول ہیں، داره، فقہا نے اس میں حاشیہ کیا حاشیه کردن در وقتی که کہ جب بکارت بکارت زمین نہیں زائل ہو. نرفته، جماعتی بعض گفتن کہتے ہیں عقد کہ اصلا باطل عقد بیاد باطل ہے بغیر جماعتی باپ کی اجازت گفتن کے. عقد صحیح بعض ہے، کہتے فقط ہیں کار کہ عقد حرام صحیح ہے لیکن اسے کرده. حرام کیا ہے. بعض نے جماعتی احتیاط احتیاط واجب وجوبی قرار کردن دیا که ہے خود اجازت من کو، جو میرا نظریہ بھی یہی ہے. یعنی اینجور نظرم. بعضی فرق گذاشتن بعض بین نے عقد عقد دائم دائم و اور عقد منقطع میں گفتن در دائم فرق صحیح رکھا ہے، در یعنی منقطع دائم صحیح ہے، منقطع بعضی صحیح. بعکس بعض گفتن برعکس. در منقطع آپ عروہ میں صحیحه. دیکھیں عروہ رو 5 سے ببینید زیادہ نظر، و 5 حواشیش قول ہیں فقها اس میں 5 فقہا کے. قول در این مسئله دارن. نه احتیاط میرا وجوبی نظریہ دارن. احتیاط واجب. تکلیفی را یقین یعنی فتوا هست نسبت به تکلیف، نسبت به وجوب تکلیفی، اما نسبت به حکم وضعی که میرے باطل یا باطل نیست باطل ہے یا نہیں، اس پہ احتیاط میرے وجوبی کردم. میرا نظریہ یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر انسان کو عقد نہیں کرنا چاہیے باکرہ لڑکی کو بغیر باپ کی اجازت کے. بله. عرض کردم روایت 7-10 تا روایت میں نے عرض کیا اس میں 7-8 روایت ہیں. وقت بعضی داره بعض میں تو صریحاً صریح کی داره اشکال نہیں اشکال ہے، نداره. بعض بعضی مراجع از صریح مراجع ہیں. ببینید عروہ کے حاشیے میں انہوں نے باقاعدہ حاشیه صراحت سے حاشیه کردن ایک یا دو نہیں کئی چند تا نه یکی حاشیه کردن که نه یہ اخلاقی، این بعض امر نے کہا اصلا اخلاقی اخلاقاً است، باپ سے واجب پوچھنا ہے، نیست. کیونکہ چون مختلف روایات ہے روایاتش لہٰذا علماء نے مختلفه، اس سے جو برداشت فتویٰ فقها در حاصل کیا وہ بھی جمع مختلف ہے. روایات مختلفه که تو ذهن من 5 یا 5 6 قول قول ہیں یا اس 6 سلسلے میں. قول درش هست. ایک روایت جو آپ نے بیان کی این ایک یکی از روایت ہے، روایات. ایسی بله. کئی روایات ہیں اس مسئلے میں. من عرض کردم که میری از نظر میں نظر حکم تکلیفی تکلیفی حکم کے لحاظ واجبه سے که اگر بی اذن تو پدر اس نے بزرگ حرام یا کام حرام انجام کرده دیا ولی ہے بغیر باپ کی استغفار اجازت کنه، کے، اما عقد عقد کر کے باطل اور یا حرام کے، ہم باطل چاہے نیست استغفار کرے. احتیاط اور وجوبی دارم من. عقد باطل ہے یا معاملہ جمع نہیں، بین اس میں این نے دو احتیاط روایت. واجب کی ہے کہ اجازت کے ساتھ ہی عقد کرے. بچه دار شدن اگر بچه مالشونه، صاحب اشکال اولاد ہو گئے نداره. تو ان کا اولاد ہے، وہ ان کے اولاد کے حکم ہے. آها همین. هر کسی به نتیجه هر کسی باید اور اس مسئلے به میں اونی اپنے که مرجع تقلیدش تقلید میکنه کے فتوے پر رجوع عمل کنه کرے. ببینه اون چی میگه. جیسے مثل کوئی مریضی بیمار که اپنے پیش ڈاکٹر کے پزشک پاس میره جاتا ہے، پیش اپنے ببینه ڈاکٹر کو دیکھے پزشک گا وہ کیا خودش کہہ چی رہا ہے میرے میگه. لیے. میں نے میدونید عرض به یه کیا حدیث ایک نیست، حدیث نہیں ہے، چند تا کئی حدیث ہے. حدیثه. اہل باید فن ہو باید خبره ان باشه تمام تا بتونه احادیث کو این جمع کر احادیث کے رو با پھر ایک هم نتیجہ جمع دے. کنه. تو وقتی جو آدم میشه انسان اهل مجتہد خبره نہیں میشه ہے، مجتهد فن کا نیست، ماہر نہیں ہے، این باید از یه تو وہ اس مجتهدی سے به مراجعہ اون کرے جو اس مراجعه فن کا کنه، ماہر ہے. مجتهد جامع فقط الشرایط، یہ جامع الشرائط ببینه ان اون مسائل چی میں. میگه طبق حرف اون عمل کنه. مثل مریضی که یه مریض پیش این جیسے کوئی پزشک میره مریض با ہے، حرف این کوئی عمل میکنه، یه کسی مریض پیش ایک یه پزشک دیگه میره با حرف اون بیمار ہے، عمل میکنه. وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوسرا کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ہر ایک اپنے ڈاکٹر کے حساب سے عمل کرے. اگر باکرہ لڑکی ہے تو اپنے باپ سے باپ کو راضی ہونا ضروری ہے، کسی طرح راضی کرے اپنے باپ کو اس حق کے لیے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. السلام عليكم. علیکم السلام. قربانك